اگر یہ کہا جائے کہ کے پی کے کا وزیر اعلیٰ اگر علی امین گنڈا پور تھا تو اس کا بھی ایک ہی کام تھا کہ اڈیالہ کے باہر حاضری لگوانا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں تو یقیناً ان کو دنیا بھر کے جو لوگ ہیں وہ اپنے ممالک کے دورے کی دعوت دیتے ہیں. تم لوگوں نے وہاں کی مین شاہراہوں کا بیڑا غرق کر دیا. کراچی شہر کو تم نے پوٹریوں کے حوالے کر دیا, منشیات کے حوالے کر دیا. اٹھاؤ نا ان تھانوں کے ایس ایچ اوز کو, سوئے ہوئے تھے وہ, کیوں نہیں پکڑ سکے؟ نہیں پکڑ سکے تو کیا پھر ان کو نوکری کرنے کا حق ہی نہیں ہے کہ ایک لڑکی ان پہ حاوی ہو گئی؟ آج جمعہ ہے اور آج ایک مرتبہ پھر تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کی کال پر پشاور میں احتجاج کیا جائے گا. یہ اعلان انہوں نے گزشتہ روز جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا تھا اور کہا تھا کہ جمعہ کے روز شہر بھر میں احتجاج کیا جائے گا. تو جناب بات یہ ہے کہ کسی وزیر اعلیٰ کا احتجاج کرنا تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی سوٹیبل کام ہے, کیونکہ وزیر اعلیٰ نے تو وہ تو ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے, اس کا تو کام ہوتا ہے صوبے کے مسائل کو حل کرنا, صوبے کی صوبے میں جو اٹھنے والی جو آوازیں ہیں ان کو سن کر ان کے مسائل کے حل کے لیے حکم دینا. حالانکہ کے پی کے سے بالخصوص پشاور سے یہ واضح آ رہی ہیں, نرسوں کو تنخواہیں نہیں ملنی, جو بلدیاتی جو ادارے ہیں ان کو فنڈز نہیں مل رہے, اور بھی وہاں کے جو کام کرنے والے ہیں ان کو تنخواہوں کی ادائیگی نہیں کی جا رہی. تو ایسے معاملات کو دیکھنا وزیر اعلیٰ کا کام ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ کے پی کے کا وزیر اعلیٰ اگر علی امین گنڈا پور تھا تو اس کا بھی ایک ہی کام تھا کہ اڈیالہ کے باہر حاضری لگوانا. اب یہ موجودہ وزیر اعلیٰ جو سہیل افریدی ہیں تو ان کا بھی یہی کام ہے کہ جناب وہ اڈیالہ کے باہر جا کر کے حاضری لگوائیں اور جو قیدی نمبر 804 ہیں ان کی بہنوں کے آگے جناب کے نمبر ٹانگیں اور انہیں بتائیں میں حاضر ہو گیا ہوں جناب. تو یہ دعوے تو بہت کرتی ہیں کہ جناب یہ ان کی جماعت جو ہے وہ ایک جمہوری جماعت ہے اور مروسی سیاست سے پاک جماعت ہے. تو حالت ان کی یہ ہے کہ جس کی جماعت ہے اگر وہ جیل میں بند ہے تو اس کی بہنیں جو ہیں جن کا پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, جن کے پاس پارٹی کا کوئی عہدہ نہیں ہے, تو وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو طلب کرتی ہیں, یعنی سہیل افریدی کو وہ طلب کرتی ہیں, اپنی پارٹی کے سینیٹر ایم این اے ایم پی ایس کو اور پارٹی عہدیداروں کو وہ ہر مرتبہ یعنی ہر منگل کو وہ طلب کرتی ہیں, انہیں کہتی ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ آ کے دھرنا دو, یہ کرو وہ کرو. تو سہیل افریدی صاحب کیا آپ ان جو عمران خان کی جو بہنیں ہیں ان کو جواب دہ ہیں پارٹی پالیسی کے تحت, پارٹی کانسٹیٹیوشن کے مطابق؟ اگر نہیں تو پھر آپ یہ کیا کرتے ہیں, کیا عہدہ ہے ان کے پاس اور یہ کیا پیغامات دے رہا؟ آپ کی پارٹی یعنی آپ کے جو لیڈر عمران خان وہ تو لوگوں پر طنز کیا کرتے تھے کہ جی یہ دیکھو مروسیت کرتے ہیں, یہ جناب باپ نہیں ہے تو بیٹا, بیٹا نہیں ہے تو بہن ہے, بہن نہیں ہے تو فلاں ایٹم کہاں ہے. تو ادھر بھی تو یہی چل رہا ہے نا. تو آپ اپنے صوبے کی طرف جا کر توجہ دیں. جیسے میں نے کہا کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کا کام تھوڑی ہے کہ وہ احتجاج کرتا پھرے کسی کی رہائی کے لیے, اس کا تو کام ہے صوبے کے مسائل کو حل کرنا. بہرحال آپ کی مرضی, آپ جو مرضی کرتے پھریں. تو جناب پنجاب حکومت کی جو ترجمان ہے عظمہ بخاری صاحبہ وہ کہتی ہے کہ جی جو کے پی کے والوں کا تو ایک ہی کام ہے جناب, یا بنی گالہ حاضریاں لگوائیں یا اڈیالہ کے باہر حاضری لگوائیں. یہ وہی بات ہے جو میں نے بھی پہلے کی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ جو وزیر اعلیٰ کام کرے گا تو اسی کو دنیا بھر کے جو ممالک ہیں وہ بلائیں گے نا. تو ان کا مطلب کہ کہنا یہ تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے آذربائیجان کے جو دورے پر جو ہے وہ بڑی تنقید کی ہے پی ٹی آئی والوں نے. تو وہ یہ کہتی ہے کہ جب وہ کام ہی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں تو یقیناً ان کو دنیا بھر کے جو لوگ ہیں وہ اپنے ممالک کے دورے کی دعوت دیتے ہیں اور وہ سرکاری دورے پر جاتی ہیں. اور سرکاری دورے پر جب وہ جاتی ہیں تو وہ وہاں کے جو ہوتے ہیں یعنی جو بزنس مین تو انہیں وہ دعوت دیتی ہیں کہ جی پاکستان بھی آ کر آپ سرمایہ کاری کرے. تو وہ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ کے دوروں کے تو پاکستان بالخصوص پنجاب کے عوام کے لیے اور صوبہ پنجاب کے لیے ان کے جو دورے ہیں وہ بڑے جو ہیں وہ مفید ثابت ہو رہے ہیں. تو وہ کہتی ہے کہ اب وہ جو صوبے کی جو چیف ایگزیکٹو ہیں ان کا حق ہے کہ اگر ان کو کوئی ملک بالخصوص بیرون ممالک والے لوگ اگر اپنے دورے پر بلا رہے ہیں تو وہ جائیں اپنے وفد کے ساتھ, اور وہ دورہ ان کا جو ہے وہ جس بھی ملک کا ہو تو وہ اس کے فائدے جو ہے وہ صوبہ پنجاب کو, پاکستان کو ہی ہوتے ہیں. تو انہوں نے بھرپور جو ہے وہ جواب دیا مخالف جماعت یعنی پی ٹی آئی کو, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کا کام ایک ہی ہے کہ نون لیگ پر تنقید کرنا, وزیر اعلیٰ پنجاب پر تنقید کرنا. وہ کہتی ہے کہ نہ تو یہ خود کام کرتے ہیں تو نہ ہی یہ کسی کو کام کرتا ہوا دیکھ سکنے کی ان میں کوئی جو کہتی ہے نا کوئی ہے, کوئی حوصلہ ہی ہے.
اب جناب بات کرتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو ایک پنجاب وہاں صوبہ ہے جس میں کام ہو رہا ہے. میں جب یہ بات کرتا ہوں تو پھر میرے جو پیپلز پارٹی والے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی لگتا ہے تیری بھی ملاقاتیں جو نہ ہو رہی ہیں آج کل نون لیگ والے نا. میری ملاقاتیں جناب شروع سے نون لیگ والوں سے بھی ہیں اور آپ کے ساتھ بھی ہیں. بات یہ ہے میں یہ کہتا ہوں کہ کراچی کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے تو میں یہ بات فیکٹس پر کرتا ہوں, حقائق پر کرتا ہوں. ایسی فوٹیجز آتی ہیں کہ دن دہاڑے جناب بڑے دھڑلے کے ساتھ وہ جناب جس کو چاہتے ہیں وہاں پر لوٹ لیتے ہیں. وہاں کے جو ڈاکو ہیں وہ دنگناتے پھرتے ہیں. میں نے آپ کو آج سے کوئی 4-5 ماہ پہلے شاید ویلو کر کے بتایا تھا کہ کراچی میں نے تو شاہراہوں کے نام بھی بتا دیے تھے کہ وہاں پر جناب ایسے چپے پر یہ نشہ پینے والے پاؤڈری بیٹھے ہیں جیسے جناب یہ کسی جمعہ بازار میں یا اتوار بازار میں ریڑیاں لگی ہوتی ہیں. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ وہاں کے عام آدمی کا یہ کہنا ہے کہ جناب اگر وہاں سے کسی پاؤڈری کو اگر پولیس اٹھا کر لے جاتی ہے تو صبح کو اٹھاتی ہے تو جب وہ شام کو اس کو واپس چھوڑتی ہے تو جب اس کو اٹھایا تھا تو اس کے پاس ایک بڑی تھی. جب اس کو وہ واپس وہاں پھینکتی ہے تو اس کو کہتی کہ یہ لو یہ بیچو, خود بھی کھاؤ اور ہمیں بھی کھلاؤ. تو نتیجہ نکلا ہے نا وہاں سے کراچی سے انمول اور پنکی برآمد ہو گئی نا, جس نے خود بتایا کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں اس کے 800 کے قریب جو ہیں وہ گاہک ہیں. تو جناب پھر میری خبر تو وہ سچ ثابت ہوئی نا کہ کراچی میں منشیات ایسے بکتی ہے ایسے ملتی ہے جیسے جناب یہ ریڑھیوں پہ جناب یہ آج کل جیسے تربوز مل رہے ہیں 20 روپے یا 30 روپے کلو کے حساب سے. تو بات یہ ہے کہ وہاں پر ڈلیور کس نے کرنا ہے, تو یقیناً وہاں پہ ڈلیور تو پیپل پارٹی نے کرنا ہے. اگر ان سے کہیں وہ کہتے جی لو جی کراچی تو لاہور تو بہت بڑا شہر ہے, پتہ نہیں کتوں آ کر لوگ اتنے بسے نے, تو بھائی وسائل بھی تو مل رہے ہیں, اربوں خربوں روپے لے رہے ہو نا تو لگاؤ. نہیں لگا سکتے نہیں ٹھیک کر سکتے تو سائڈ پہ ہو جاؤ. پھر جماعت دعویٰ کر رہی ہے نا جماعت اسلامی کہ ہم کر سکتے تو ان کو موقع دے دو, نہیں وہ کر سکیں تو پھر تم بھی ان کے گریبان کو جانا. ہم پاکستان والے دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم نے صوبے کو سنبھالا تھا, ان کو موقع دے کے دیکھ لو, نہیں کروں گے پھر ان کے بھی گریبان پکڑنا. چمٹے کیوں ہو, نہیں کچھ کر سکتے تو پھر چمٹے کیوں ہو. تم لوگوں نے وہاں کی مین شاہراہوں کا بیڑا غرق کر دیا, کراچی شہر کو تم نے پاؤڈریوں کے حوالے کر دیا, منشیات کے حوالے کر دیا. یہ شرم نہیں آئی کہ خاتون جو ہے وہ دھڑلے سے تم ہی لوگوں کو کہتی رہی نا پکڑ سکتے تو پکڑ لو, ٹھیک ہے نا, کیسے وہ مذاق اڑاتی رہی. میں پھر کہتا ہوں ایک قانونی نقطہ اٹھا رہا ہوں, جہاں وہ اگر 10 سال سے یا 8 سال سے یا 5 سال سے یا 1 سال سے کراچی کے جن ایریاز میں وہ منشیات فروخت کرتی رہی یا سپلائی کرتی رہی, اٹھاؤ نا ان تھانوں کے سچوز کو, سوئے ہوئے تھے وہ کیوں نہیں پکڑ سکے. نہیں پکڑ سکے تو کیا پھر ان کو نوکری کرنے کا حق ہی نہیں ہے کہ ایک لڑکی ان پہ حاوی ہو گئی کہ جناب ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر وہ جناب وہ ایک دھڑلے سے کام کرتی رہی ہے. اگر وہ ان میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, اتنی ایلیجیبل ہی نہیں ہے, ان میں اہلیت نہیں ہے, تو کیوں ان کو بنائے رکھا. ان کو اس ادوار سے اٹھاؤ, ڈالو نا ان کو جیل میں. کسی 1-2 کو بھی اگر ہینگ کرو گے نا سزا دو گے, باقاعدہ سزا دو گے تو پتہ چلے گا. ہاں مجھے پتہ چلا, خبر آئی ایک SSP کو معطل کیا. اب معطل کرنا سرکاری افسر کے لیے تو انعام ہوتا ہے, دعوے سے کہتا ہوں انعام ہوتا ہے. کیا انعام ہوتا ہے؟ یہ انعام ہوتا ہے کچھ عرصہ کے لیے وہ آرام کرے گا اور پھر جناب وہ آرام کرنے کے بعد کسی اس دوران جب وہ آرام کرتا ہے وہ اپنے تعلقات کو استعمال کرتا ہے اور کسی اچھی اور فریش جگہ پر جا کے وہ اپنی جناب وہ تعیناتی کروا لیتا ہے اور پھر وہ کام کر لیتا ہے. اس لیے کہتا ہوں یہ انعام ہے معطلی. سزا دو, اس کو دے رہے ہو نا سزا تو ان کو بھی دو کہ بھی تمہارا کام پکڑنا تھا کیوں نہیں پکڑا. لو نا ان سے اس وقت ان کو جیلوں میں ڈالو, ان کے اوپر پینلٹی ڈالو تو خود ہی یہ سارا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یہ ہونے ہی نہیں دینا انہوں نے. میں یہ بیوروکریسی کو کہتا ہوں یہ ایسے جناب یہ ان کو وہ ڈالے گی سیاستدانوں کو یا حکومت والوں کو, یہ کچھ کر ہی نہیں پائیں گے. تو جہاں کچھ بھی نہیں ہونا, وہ جس نے دعویٰ کیا تھا نا تبدیلی کا یا 1 نہیں 2 نہیں 1 پاکستان, وہ بھی کچھ نہیں کر پایا تھا. تو بہرحال یہاں کچھ نہیں ہونا, لیکن پھر بھی ہمارا کام ہے اپنے حصے کی شمع جلاتے رہیں, دستک دیتے رہیں, وہ ہم دیتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دے. اللہ حافظ.